بات یہ ہے کہ اس میں وہ جو ہاسپٹل میں اہل عرب ہاسپٹل ہے، اس ہاسپٹل کا نام ہے، اور اس میں یہ سارے جو زخمی تھے، مریض تھے اور بچے خواتین، اس میں وہ جو ہے نا سارے انہوں نے پناہ بھی لی ہوئی تھی نا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے بمباری کی ہے، اور پھر بلا امتیاز جو ہے نا، مطلب یہ ہے کہ اس میں کم از کم وہ جو انٹرنیشنل لاز میں بھی یہ جو ہے نا انسانی حقوق، یا خاص طور پر وہ آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں وہ انسٹالیشن جہاں سے آپ کو مزاحمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. آج یعنی جنرل پبلک پہ یا جنرل آبادی پہ جو ہے نا انٹرنیشنل لاز جو ہے نا اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے. تو ابھی دیکھیں یہ جو پرسوں جو انہوں نے حملہ کیا ہے، اور کل مطلب کوئی 500 لوگ جو ہے نا اس میں لقمہ اجر بن چکے ہیں. اس میں بچے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، مریض ہیں، ایون جو ڈاکٹر ہے وہ بھی اس میں شہید ہو گئے ہیں. سب سے بڑی اصل میں افسوسناک بات تو یہ ہے کہ اس وقت پوری جو مسلم دنیا ہے وہ جس بے حیثی کا مظاہرہ کریں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں افسوسناک بات ہے. جارڈن اور مصر نے تو ایون جو ہے نا انہوں نے اپنے وہ بارڈر بھی بند کر دیے، اور انہوں نے بالکل کلیئر کٹ ان کو کہہ دیا کہ جی ہم کسی پناہ گزین کو جو ہے نا کسی جو عام فلسطینی ہے ان کو پناہ نہیں دیں گے. اور اوپر سے امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن کل جو اسرائیل کا اس نے وزٹ کیا ہے، ان حالات میں یعنی ایک دن پہلے ہاسپٹل پہ حملہ ہوتا ہے اور دوسرے دن بائیڈن جو ہے نا وہ اسرائیل میں آتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ بھی اس معاملے کی مذمت کرتا، اور وہ جو ہے نا وہاں پہ اسرائیل کا ترجمان بن گیا، اور اس نے بھی کہا کہ جی یہ جو حماس کی جو میزائل ہے یہ اپنے ٹارگٹ سے ہٹ کے جو ہے نا وہ یہاں پہ گرے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہی یہ سارے لوگ جو ہے نا لقمہ اجر بن چکے ہیں. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بائیڈن نے جس طریقے سے کل پھر ان کو یہ یقین دہانی کرائی امداد کی، اور پھر جنگی جو ساز و سامان ہے ان کو مکمل یقین دہانی کرائی ہے. تو ایسے حالات میں سمجھتا ہوں کہ مسلم دنیا کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وقت جو فلسطین اور فلسطینی بچوں، خواتین اور بوڑھوں کے ساتھ جو بربریت ہو رہی ہے، اور اسرائیل نے جو جارحیت شروع کی ہے، ایسے میں مسلمانوں کی اور مسلم امہ کی اور مسلم ممالک کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ علم جہاد بلند کر دے. اور میرا خیال ہے کہ اب اگر مسلمان خواب غفلت سے کی نیند سے بیدار نہ ہوئے، تو میں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ پوری مڈل ایسٹ میں یہ آگ جس طریقے سے پھیل رہی ہے، اور وہ عرب ممالک جو ابھی بھی سو رہے ہیں، ان کو یہ نہیں بولنا چاہیے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پڑوس میں آگ لگی ہے تو یہ ہمارے گھروں تک نہیں پہنچے گی، یہ آگ ان کے گھروں تک پہنچے گی. سر یہ بتائیں، جو اسلامی سربراہی بنائی گئی تھی فوج جنرل رئیس شریف کی سربراہی میں، وہ کہاں گئی؟ دیکھیں جی، وہ جو فوج بنائی گئی تھی وہ 41-42 ممالک کی، اس میں اس کے جو ہیڈ ہے وہ ہمارے ایکس آرمی چیف جنرل رحیل شریف ہے. وہ اصل میں اس وقت یہ جو وہ بنائی گئی تھی یہ داعش، القاعدہ اور طالبان کے خلاف یعنی جو اس قسم کے جو ریلیجس ریڈیکلز یا ایکسٹریمسٹ ہیں، ان کا جو ہے نا بظاہر تو یہی کہا تھا کہ جی چونکہ عرب ممالک کو بھی داعش اور القاعدہ سے بڑا خطرہ تھا، تو اس چیز کو بنیاد بنا کے انہوں نے یہ فوج بنائی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، اور سوال بھی کر رہے ہیں لوگ کہ بھائی یہ جو 41 ممالک ہے یا کہ جو فوج ہے جو بنائی گئی ہے، کوئی 30 لاکھ فوج ہے یا 40 لاکھ فوج ہے، اور یہ جتنے ممالک اس میں ہیں جو بنائی گئی ہے، اب پرس اور پریویلیجز بھی لے رہے ہیں، اور جناب تنخواہیں بھی وہ ان کو یہی ممالک دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بحیثیت مسلمان اس وقت تو اس فوج کی ضرورت ہے کہ وہ اسرائیل کو جو ہے نا وارننگ دے کہ بھئی اگر آپ نے اپنے جو ہے نا یہ جو آپ کے عزائم ہے نیفوریس، جو آپ کے ڈیزائن ہے، جو آپ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور معصوم بچوں کو شہید کر رہے ہیں،
اگر آپ نے یہ جو نا جارحیت بند نہیں کی تو پھر ہم میدان میں آئیں گے. ضرورت تو اس امر کی ہے، اور اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کو مسلم افواج جو جہاں جہاں پہ ہے میرے خیال میں ضرورت تو ہے کہ اعلان کرے. لیکن چونکہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ سارے ان کے پٹو ہے، ان کے اپنے بزنس کاروبار سارا یورپ اور امریکہ میں ہیں، تو ان کی اتنی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف یا یورپ کے خلاف مرضی اور منشا کے خلاف کوئی ایسی بات کرے یا کوئی ایسا ناراض ہو. لہٰذا وہ امریکہ اور یورپ کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتے. سر یہ بتائیں کہ میاں صاحب کو آج ضمانت مل گئی ہے 24 تک، میاں صاحب آ رہے ہیں، تو آپ پاکستان کے سیاسی حالات کو کیسا دیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 21 کو ہے وہ میاں صاحب آ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے حالات جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں، جو جنرل پبلک میں ایک غیظ و غضب ہے اور ایک جو نفرت ہے، ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ اسکولوں اور کالجز کے طالب علم بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں پہ ان کے وہ بینر لگے ہوئے ہیں، پورٹریٹ لگے ہوئے ہیں، مطلب کوئی سیاہی پھینک رہا ہے، کوئی پاڑ رہے ہیں، کوئی تو میں کوئی زیادہ میاں صاحب کی آمد کا جو ہے نا میں کوئی زیادہ اچھا نہیں دیکھ رہا ہوں. اور چونکہ اب دنیا بڑی چینج ہو چکی ہے، یہ اب 80 اور 90 کی سیاست نہیں ہے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے. جو ہے نا میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کی جو کرپشن ہے یا جو انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اور باہر کی دنیا میں انہوں نے جو پراپرٹیاں بنائی ہے، ان کا کاروبار ہے، وہ اب پاکستانی عوام بخوبی یہ جانتی ہے، اور بڑی لوگ اب بشعور ہو چکے ہیں کہ یہ حکومت کے لیے پاکستان میں آتے ہیں، یہاں سے لوٹ مار کر کے باہر چلے جاتے ہیں، اپنے وہاں بڑی لگژری لائف پرآسائش زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ صرف یہاں آتے ہیں حکومت کے لیے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر میاں صاحب آتے ہیں تو کوئی بہت آپ سمجھے کہ کوئی جس طرح وہ نیلسن منڈیلا جو ہے نا 28 سال کے بعد جب رہا ہوا تھا، اگر کوئی کسی مسلم لیگی یا کسی اس میں کا یہ خیال ہے کہ میاں صاحب آئیں گے تو بڑی تبدیلی آئے گی، تو میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ٹھیک ہے، وہ جو ابھی کیونکہ یہ تو جو سیاست کرتے ہیں یا میچ کھیلتے ہیں تو یہ فکس میچ کھیلتے ہیں، امپائر کے بغیر نہیں کھیلتے ہیں نا. تو ابھی آئے ہیں، یہ 24 تک ان کو ٹرانزٹ بیل بھی ملی ہے، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آیا یہ 24 کے بعد وہ سرنڈر ہوتے ہیں عدالت کے سامنے، اور جو باقی جو اس کی قید جو سزا رہتی ہے جیل میں جاتے ہیں. اگر نہیں جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ اب ہر پاکستانی کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں کا نا آئین ہے.